السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشیل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 21۔ صبح جب حالے کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ چونک کر بستر پر اٹھی تو احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے۔ زران کہیں نہیں تھا۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، جیسے اپنی موجودگی کا کوئی نشان چھوڑنا ہی نہ چاہتا ہو۔ حالے نے خالی پڑے بستر کی طرف دیکھا تو دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا۔ کمرہ ویسے ہی تھا مگر زران کے بغیر سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ سائیں، آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ آج پورے 4 دن ہو گئے ہیں آپ حویلی نہیں گئے۔ خان بابا بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ زاویہ نے اس کی بات سنی تو نگاہیں چرا لیں۔ خاموشی لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئی، جیسے دل میں چھپے کئی سوال زبان پر آنے سے رک گئے ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، آواز میں ٹوٹا ہوا غرور اور بے بسی سمٹی ہوئی تھی۔ بلال، تم جانتے ہو جب تک میں حرم کو ڈھونڈ نہیں لیتا، حویلی میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اتنا باخبر ہونے کے باوجود میں اس کا کوئی سراغ تک نہ لگا سکا۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا کھا رہا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں پھر بھی اسے بچا نہ سکا۔ جب تک حرم نہیں ملتی میں خود کو وہاں لوٹنے کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ بولا، آنکھوں میں سچی فکر جھلک رہی تھی۔ سائیں، مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے ہر جگہ حرم بی بی کا پتہ دے دیا ہے۔ جیسے ہی کچھ بھی معلوم ہوا وہ ہمیں فوراً اطلاع دے دیں گے۔ اس کے الفاظ میں تسلی تھی مگر فضا میں پھیلی بے یقینی اب بھی دلوں پر بوجھ بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ ضرور، یہ رہا زیادہ جذباتی انداز میں۔ زاویہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی زخمی عاشق۔ وہ سانس تو لے رہا ہو مگر جینے کی وجہ کھو چکا ہو۔ حرم کے بغیر حویلی اسے قبرستان سی ویران لگتی تھی۔ وہ اس کی نہیں تھی، یہ حقیقت وہ جانتا تھا، مگر یہ تسلی ہی اس کے دل کو تھامے رکھتی تھی کہ حرم اس کی نظروں کے سامنے ہے، اسی چھت کے نیچے، اور شاید یہی غربت اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی تھی۔ حویلی میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ لاؤنج لوگ سب سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چہرے پر بے چینی لکھی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں، جیسے کسی ایک وجود کے آنے سے ہی یہ شور معنی پائے گا۔ وہ سب زاویہ کے انتظار میں تھے، اور وقت تھا کہ جیسے ضد پر اڑا ہوا ہو، تھم سا گیا تھا۔ جیسے ضد پر اڑا ہوا ہو، تھم سا گیا تھا۔
حویلی کے صحن میں خاموشی بمشکل ٹوٹ رہی تھی، مگر ہر لمحہ ایک اندیکھے طوفان کی پیشگی نوید دے رہا تھا۔ یاور کے قدم زمین پر دھڑک رہے تھے، ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے اندر کا غصہ اور بڑھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، مگر زبان پر قابو پا کر وہ بولا، بس پھپھو، میری بہن کوئی کھلونا نہیں جو جب دل کرے اپنا لیا جائے۔ لفظوں کی سختی کے ساتھ اس کی ہر سانس میں دھواں سا اڑ رہا تھا۔ جلال کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر یاور کے غصے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سب کچھ نگل جائے۔ دانی جو خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی، اس کے دل کے ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے جلال کے لیے مضبوط رہنا ہوگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، ہر لفظ، ہر نظر، ہر سانس میں۔ یاور ابھی بولنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان نے سخت لہجے میں بات کاٹ دی۔ یاور، یہ وقت غصے کا نہیں ہے، نگینا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ سلطان کی آواز میں حکم تھا، نرمی نہیں۔ خان بابا نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ہی سانس میں باہر نکال رہے ہوں۔ پھر دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولے، ہم سب جلال کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ زیادہ دن نہیں سنبھلے گا۔ یاور کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آواز کانپ نہیں رہی تھی، مگر لہجے میں زہر گھل چکا تھا۔ کیا ٹھیک ہے اس میں تایا سائیں؟ وہ پل بھر کو رکا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر الفاظ اس کے سینے سے چیخ بن کر نکلے، میری بہن میں کیا کمی ہے جو آپ کے بیٹے سے اس کی شادی کی جائے؟ کیا وہ کسی کی ٹوٹی ہوئی چیز جسے جوڑنے کے لیے قربان کر دیا جائے؟ اس کے لفظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے اور حویلی جیسے سہم گئی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آخری جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، ایسا اعلان جس نے آنے والے دنوں کی بنیاد رکھی تھی۔ زاویار لاؤنج میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر یاور پر پڑی، وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ یاور کے چہرے پر غصے کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کے دل کی بے چینی بھی اتنی ہی واضح تھی۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے قدم پیچھے کھینچا۔ اسے وہ سختی اور جذبات کی شدت نظر آ گئی جو عام دنوں میں چھپی رہتی تھی۔ یاور اندر سے جلے ہوئے جذبات کا طوفان لیے کھڑا تھا، مگر وہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زاویار جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، یاور کے اندر کا درد
اس کا خوف اور اس کی محبت جو اتنی شدید تھی کہ کبھی کبھی غصے کے روپ میں باہر آ جاتی تھی۔ کمرے کی ہوا جیسے ہی ہر سانس کے ساتھ بھاری ہو گئی تھی، ہر نگاہ، ہر خاموشی، ہر لب کی جنبش میں وہی بے چینی اور جذبہ چھپا تھا جو زاویار کے دل کو بھی کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ زاویار نے قدم بڑھایا اور یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے خاموشی میں ہی اسے سنبھالنا چاہتا ہو۔ کیا ہوا یاور؟ اس کی آواز میں پرواہ اور تسلی دونوں تھی، مگر آنکھوں میں وہی سنجیدہ روشنی تھی جو ہر مشکل لمحے کو تھام سکتی تھی۔ یاور کی جھنجھلاہٹ اور غصہ ابھی بھی موجود تھے، مگر زاویار کی موجودگی نے اسے تھوڑا سا قابو میں کر دیا۔ یاور نے اپنی چادر درست کی اور سرپرائی کی جگہ سنبھالی، جیسے ہر چیز کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہو۔ لالا دانی کی شادی جلال سے کرنا چاہتے ہیں، یاور نے دھیرے سے کہا، مگر ہر لفظ میں بجلی کی طرح کی شدت تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ایسا ہوگا؟ دانی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ حویلی، یہ خاندان اور یہ فیصلہ، سب کچھ درست ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے کمرے میں گونج کے زاویار کی سنجیدگی، اس کا عزم اور یاور کے اندر کی کشمکش، سب کچھ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پر یہ سکون لمبا نہیں تھا، کیونکہ جذبات ابھی بھی دلوں کے بیچ طوفان کی طرح برپا تھے۔ زاویار کی آواز میں ایک ایسا رعب تھا کہ کمرے کی ہوا بھی تھم سی گئی۔ پھپھو، ہماری بیٹی کوئی کھلونا نہیں جسے آپ کا بیٹا پہلے پسند کرے پھر دوسری طرف ہاتھ رکھ دے۔ بس بہت ہو گیا۔ اس کے الفاظ میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک طرح کی حفاظت اور فیصلہ کنیت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، جیسے اپنے ہر لفظ کے ساتھ ایک حد قائم کر رہا ہو۔ اگر حرم گھر سے بھاگی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ دانی کے لیے باہر سے کوئی رشتہ آئے گا؟ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ خان بابا نے گہری سانس لی اور دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے بچوں، ہم درست کہہ رہے ہیں۔ دانی ہماری بیٹی ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ زاویار نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عزت اور احساس کی لکیریں صاف تھیں۔
میں بھی دیکھ رہا ہوں دانی کی مرضی کے بغیر کیسے آپ کا بیٹا بارات لے کر آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے کمرے میں سب کی نظریں محسوس کیں، پھر رعب کے ساتھ اپنے اندر کی طاقت تھام کر اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا، جیسے ہر چیز کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہو۔ دانی کمرے میں خاموشی سے بیٹھ کر سب کچھ سن رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر آواز اس کے دل کو چھو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ابھی برداشت کرنا ہوگا۔ اچانک زاویار کے پیچھے کی قدموں کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کے قریب تھا۔ زاویار کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ دانی وہاں تھی، جیسے وہ لمحے کو تھامے کھڑی ہو۔ دانی، بچے اندر آؤ۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر ایک طرح کی طاقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر دانی کے دل میں درد اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے بال بے ترتیب اور سینے پر غم کا بوجھ صاف جھلک رہا تھا۔ دانی ایک قدم آگے بڑھی اور زاویار کے سینے سے لپٹ گئی۔ زاویار جو پہلے سخت اور غصے میں تھا، اس لمحے نرم پڑ گیا۔ دانی، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز میں یقین اور حفاظت کی ہر جھلک تھی۔ دانی نے آہستہ سے سر ہلایا مگر دل کے اندر ایک درد ابھی بھی موجود تھا۔ زاویار نے اسے تھامے رکھا اور پھر نرم لہجے میں کہا، حرم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آپ حویلی نہیں آتے اور یاور لالا بھی ڈیرے پر رہتے ہیں۔ اس لمحے کمرہ خاموش ہو گیا مگر دلوں میں ایک قسم کی راحت اور اضطراب دونوں موجود تھے۔ ہر چیز بدل رہی تھی مگر زاویار اور دانی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اس کشمکش میں بھی مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ دانی، میرے بچے، کچھ نہیں ہوا۔ زاویار نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آواز میں وہی شفقت تھی جو صرف باپ کے لہجے میں ہوتی ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا مگر دلوں میں ایک قسم کی راحت اور اضطراب دونوں موجود تھے۔ ہر چیز بدل رہی تھی مگر زاویار اور دانی کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اس کشمکش میں بھی مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ دانی، میرے بچے، کچھ نہیں ہوا۔ زاویار نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آواز میں وہی شفقت تھی جو صرف باپ کے لہجے میں ہوتی ہے۔ اس نے ہم کو خود سے دور کیا ہے۔ اتنے میں دروازہ دوبارہ کھلا اور یاور اندر آ گیا۔ کمرے کی فضا میں پہلے سے موجود بوجھ اور گہرا ہو گیا۔ اس کی نظر سیدھی دانی پر گئی، سرخ آنکھیں، لرزتے ہونٹ اور وہ خوف جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا ہوا دانی تم بھی یہیں ہو، یاور نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر وہ زاویار کی طرف مڑا۔ آواز میں بے بسی اور ایک ضد تھی۔ لالا، آپ خان بابا سے بات کریں۔ دانی اور جلال کی شادی نہیں ہوگی۔ میں دانی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ زاویار نے یاور کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں سختی نہیں تھی، یقین تھا۔ یاور، کچھ نہیں ہوگا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جیسا دانی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے دانی کو خود سے ذرا سا الگ کیا، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔
دانی اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ دانی نے ایک لمحے کو دونوں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ڈر بھی تھا، امید بھی۔ اس کی آواز لرزی مگر الفاظ صاف تھے۔ لالا، وہ رکی جیسے خود کو سمیٹ رہی ہو۔ جو بھی میں کہوں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ میں نے کہا تھا نا تم ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ یہ الفاظ دانی کے لیے ڈھال بن گئے۔ اس لمحے وہ جان گئی تھی فیصلہ اس کا ہوگا اور وہ اکیلی نہیں ہے۔ دانی نے گہری سانس لی، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور عزم بھی۔ وہ دونوں مردوں کی آنکھوں میں جھانکتی رہی اور پھر آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں بولی، لالا، یاور لالا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ زاویار اور یاور دونوں رک گئے، جیسے ہوا کا جھونکا بھی رک گیا ہو۔ دانی کی ہر ایک لفظ میں فیصلہ اور محبت کی جھلک تھی۔ میں جلال کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ سن کر کمرے کی فضا بدل گئی۔ زاویار کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی تھکن جھلک رہی تھی، مگر اس کی آواز میں ایک طرح کی تسلی تھی۔ تمہیں یقین ہے؟ دانی نے سر ہلایا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں مگر ہونٹ پر خاموشی کی مٹھاس تھی۔ جی ہاں، دانی نے سر ہلایا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں مگر ہونٹ پر خاموشی کی مٹھاس تھی۔ جی ہاں، کیونکہ میں جلال کو بچپن سے چاہتی ہوں۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور میں اسے اپنی محبت سے نبھاؤں گی۔ اور تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے دانی۔ اس رشتے میں صرف تمہیں تکلیف ہوگی۔ یاور کو اس کا یہ ارادہ برا لگا۔ لالا، محبت میں سودا بازی تو نہیں ہوتی۔ مجھے وہ پسند ہے، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، اسے میری ضرورت ہے۔ لالا، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یاور کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ لالا، کچھ نہیں ہوتا، تم جانتی ہو یاور جذباتی ہے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ سراج نے تیز لہجے میں کہا۔ اپنی بیٹی سے کہو جس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے اسی کے پاس جائے، یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی، آنکھوں میں نمی اور آواز میں لرزش تھی۔ میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ جیسے آخری امید وہی ہو۔ ابا، کیا آپ کو اپنی بیٹی پر ذرا سا بھی یقین نہیں؟ آواز رک رک کر نکل رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔